نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں السلام علیکم۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن بیان کرنا چاہتا ہوں۔ زمین سے آسمان کی طرف میں پرواز کرتا ہوں، قرآن کا نام لے کر میں تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن ایک سمندر ہے جس سے میں کچھ موتی لے کر آیا ہوں اور آپ کی گود میں ڈال دوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سمندر میں غوطہ لگاؤں جس سے کچھ موتی لے کر آؤں اور آپ کی گود میں ڈال دوں۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ موضوع ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے۔ قرآن بے مثال ہے، جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ قرآن لاجواب ہے، جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی بھی لاجواب ہے۔ قرآن لازوال ہے، جس نبی پر اتارا گیا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھتے پڑھتے نہیں تھکتے، ایسے محمد کو بھی دیکھتے دیکھتے نہیں تھکتے۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی، فزکس کی، تاریخ اسلام کی، اسلام یاد کی، جتنی کتابیں ہیں آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، دوسری مرتبہ آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ لائبریری میں جاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب دو، وہ آپ کو ایک کتاب دیتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، دوسری مرتبہ آپ کا دل نہیں چاہتا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھنا وہی مزہ آتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھنا وہی مزہ آتا ہے، تیسری مرتبہ پڑھنا وہی مزہ آتا ہے، چوتھی مرتبہ پڑھنا وہی مزہ آتا ہے، سارا دن پڑھنا وہی مزہ آتا ہے، ساری رات پڑھنا وہی مزہ آتا ہے، حافظ سے سننا وہی مزہ آتا ہے، قاری سے سننا وہی مزہ آتا ہے، منبر پر سننا وہی مزہ آتا ہے، تراویح میں سننا وہی مزہ آتا ہے، نوافل میں سننا وہی مزہ آتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ اب بھیجنے والے کو کہے گا یا پھر لانے والے کو کہے گا؟ قرآن لا ریب ہے، میں نہیں کہتا، قرآن خود کہتا کہ میں لا ریب ہوں، قرآن خود کہتا کہ میں لا ریب ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ مجھ سے پڑھنے سے پہلے میری اصلیت کو تو جان لے، میری اصلیت کو تو جان لے، پورا قرآن مجید پڑھ لے، بعد میں پتہ چلے یہ تو بدل گیا تھا، بعد میں پتہ چلے انہیں تو شرابیوں نے لکھا تھا، بعد میں پتہ چلے اس کا تو سارا حصہ بدل گیا تھا۔ 104 صورتوں میں سب سے پہلی صورت، سب سے پہلا لفظ الف لام میم، قرآن مجید اپنے الف لام میم لفظ سے اپنی اصلیت کو متعین کر لیتا ہے۔ الف سے اللہ بنتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں۔ لام سے جبرائیل بنتا ہے، جبرائیل کہہ رہا ہے کہ میں لا رہا ہوں۔ میم سے محمد بنتا ہے، محمد کہہ رہا ہے کہ میں سینے میں اتارا جا رہا ہوں۔ اب شک کس پر کرے گا؟ بھیجنے والے پر کرے گا، لانے والے کرے گا، یا پھر جس نبی پر اتارا گیا اس نبی پر کرے گا؟ کس نبی پر کرے گا؟ تیرا بھیجنے والا خالق ہے، تیرا بھیجنے والا خالق ہے، لانے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور جس نبی پر اتارا گیا نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اب جھوٹا کس کو کہے گا؟ بھیجنے والوں کو کہے گا، لانے والوں کو کہے گا، یا پھر جس نبی پر اتارا گیا نبی کو کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ پورا قرآن مجید صحابہ کی شان میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں عرش پر بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہوں، جیسے میرے میں شک نہیں ہے، جبرائیل میں شک نہیں ہے،
محمد میں شک نہیں ہے، اس خطاب میں بھی شک نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے اے لوگو تم قرآن سے پوچھا نا، اے قرآن ذرا تو بتانا تو کس نبی پر اتارا گیا، تو کس نبی پر اتارا گیا؟ تو قرآن کہتا ہے میں محمد کو اتارا گیا ہوں۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا ہے اے قرآن ذرا تو بتانا تجھے لانے والا کون ہے، تجھے لانے والا تو کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، مجھے جبرائیل علیہ السلام لائے، چار بڑی کتابیں، چار بڑی کتابیں آئی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ جب تورات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ تو اپنے طور پہاڑ پر جہاں پر تورات اترے گی۔ جب زبور کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا اے داؤد تو اپنے خانے سے ہلنا مت، یہاں پر زبور اترے گی۔ جب انجیل کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اے عیسیٰ اپنے تو تہ خانے سے ہلنا، تو اپنے تہ خانے سے ہلنا مت، یہاں پر انجیل اترے گی۔ جب قرآن مجید کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے محمد تو لینے جا، اے محمد تو لینے جا، زمین مکے میں تھا قرآن مکے میں آ گیا، نبی مدینے میں تھا قرآن بھی مدینے میں آ گیا، نبی خندق میں قرآن بھی خندق میں، نبی عہد میں قرآن بھی عہد میں، نبی حنین میں قرآن بھی حنین میں، نبی بازار میں قرآن بھی بازار میں، نبی یشک بستر پر قرآن بھی یشک بستر پر۔ آخرت برحق ہے، آخرت یہ سب کو پتہ ہے کہ آخرت برحق ہے، آخرت برحق ہے، قرآن نے بتایا، آخرت برحق ہے، قرآن نے بتایا، اللہ ایک ہے، قرآن نے بتایا، اللہ ایک ہے، صرف قرآن نے بتایا۔ بیوی کا سلوک قرآن نے بتایا، ہمسایہ کا حق قرآن نے بتایا۔ ہم نے پوچھا اے قرآن ذرا محمد کا ذکر تو کر، ذرا محمد کا ذکر تو کر۔ جب حضور کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے واللیل، جب حضور کے چہرے کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ، جب حضور کے دانتوں کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے یاسین، جب حضور کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے والعصر، جب حضور کے زمانے کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے والعصر، جب حضور کے شہر کا ذکر آیا تو قرآن کہتا ہے لأقسم بہذا البلد، لأقسم بہذا البلد۔ نبی چلتا تھا قرآن بولا، نبی چلتا تھا قرآن بولا، نبی مسکرایا قرآن بولا، نبی نے ہاتھ اٹھائے قرآن بولا، ابو بکر قدموں میں آیا، ابو بکر قدم میں آیا قرآن بولا، عمر قدم میں آیا، عثمان قدموں میں آیا، علی قدموں میں آیا، نبی نے ہاتھ اٹھائے قرآن بولا، نبی نے سجدہ کیا قرآن بولا، نبی نے سجدہ کیا قرآن بولا، نبی نے ہاتھ اٹھائے بھی قرآن بولا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو انسانیت کا سر اونچا کر دیتی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔